اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. ان میں کیا بتایا گیا ہے؟ ذوالقرنین کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا تھا۔ پھر انہوں نے نیکی اور عدل کے نظام کی توسیع کے لیے اطراف کے ممالک کی جو مہم جوئی کا خوب منصوبہ بنایا، اور اگلی 3 جو آیات ہیں اس کے اندر ان کی ایکسپیڈیشن یا مہمات کا ہی ذکر ہے۔ مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ذوالقرنین جو ہے ایران کے بادشاہ کا لقب ہے، جس کا زمانہ جو ہے وہ 539 سے لے کے 549 قبل مسیح تک ہے۔ انہوں نے فارس کی جو ریاستیں ہیں میڈیا اور پارس کو متحد کر کے عظیم ایران کی ریاست قائم کی تھی۔ 2 ریاستوں کو متحد کرنے کی مناسبت سے اپنے تاج میں 2 سینگ لگوائے، اس لیے ان کا جو لقب ہے وہ ذوالقرنین ہے، یعنی 2 سینگوں والا۔ تو ذوالقرنین جو مہم کر رہا تھا ان مہمات کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ذوالقرنین کی مغرب اور مشرق کی طرف 2 مہمات ذکر کی گئی ہیں کہ ذوالقرنین مغرب میں فتوحات کرتے کرتے، مطلب جب اس نے وکٹریز گین کر لیں، جیت گیا وہ، تو فتح یاب ہوتے ہوتے وہ ایشیا کے مغربی ساحل تک جا پہنچے۔ انہوں نے جس قوم پر غلبہ حاصل کیا اسے ایمان لانے کی دعوت دی، ایمان لانے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا اور انہیں آخرت کے اچھے بدلے کی بشارت دی۔ ایمان نہ لانے والوں کو سخت برتاؤ کی وعید سنائی۔ مشرق میں ساحل مکران تک آئے اور مفتوح اقوام کے ساتھ حسب سابق انہوں نے طرز عمل پھر اختیار کیا، اور جہاں 96 سے لے کر 98 تک آپ کو ان کی مہم کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ان کی تیسری مہم ہے، اور شمال کی طرف پہاڑی سلسلوں کی طرف تھی۔ اس میں ذوالقرنین کو ایک ایسی قوم پر فتح حاصل ہوئی جو یاجوج ماجوج کی لوٹ مار اور قتل و غارت سے عاجز آ چکی تھی۔ اس قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے لوہے کی گرم چادروں اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے ایک مضبوط دیوار بنائی تاکہ یاجوج ماجوج کی آمد کو روکا جا سکے۔ اور یہ دیوار کافی طویل تھی، کئی فٹ بلند تھی اور کئی فٹ موٹی بھی تھی، تو کافی سٹرونگ تھی۔ ذوالقرنین نے متاثرہ قوم کو آگاہ کیا کہ یاجوج ماجوج نہ اس دیوار کو پھلانگ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے، البتہ یہ دیوار اسی وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ دیوار گر جائے گی۔ گویا اللہ کے حکم کے سامنے ہماری کاریگری کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ یہاں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ کیسے انسان نے زندگی میں مادہ پرستی کی نفی کرنی ہے، اور یہی چیز ایکسپلین کی گئی ہے کہ وہ چاہے اس نے کتنی ہی مضبوط دیوار کیوں نہ بنا دی تھی، یاجوج ماجوج اب انہیں تنگ نہیں کر رہے تھے، لیکن اس بندے نے توحید کا دامن ابھی بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اس نے اپنا میسج کنوے کیا ہے کہ دیکھو اب وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ تو اسی لیے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ اس کو چونکہ چاٹتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ اتنی ہو جاتی ہے، ایک وقت آئے گا کہ جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے تو وہ دوبارہ پھر اس طرح سے بڑی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو یہ مادہ پرستی کی نفی کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں اس مقام کے اوپر۔ تو یاجوج ماجوج کے حوالے سے مفسرین کی جو ہمیں اوپینینز ملتی ہیں وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافت کی اولاد ہیں۔ یہ شمالی جو ہے اقوام ہیں جن میں چینی، روسی، یورپی اور امریکن اقوام وغیرہ شامل ہیں۔ اب یاجوج ماجوج کا خروج بھی آیا 99 سے لے کر 101 تک بتایا گیا کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔ ان آیات میں یہ خبر دی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ باہم جو ہے وہ دست و گریباں ہو جائیں گے، مطلب ایک دوسرے کے وہ گریباں چاک کرنے پہ آ جائیں گے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ اوپینین دی گئی ہے کہ یہود کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی اور دنیا میں امن و امان کا دورہ ہوگا۔ اس وقت یاجوج ماجوج کی یلغار ہوگی، ان کی جو تعداد ہے اس قدر کثیر ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں پر پناہ گزین ہوں گے، اور وسائل کے حصول کی جنگ میں یاجوج ماجوج ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گے، اور آخری
آخری جو اس میں چیزیں ہوں گی آخرکار وہ قدرتی آفات سے یہ ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ پھر آگے مزید ان میں بتایا گیا کہ مطلب جہنم ایسے بد نصیبوں کے سامنے لائی جائے گی جن کو آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن وہ آنکھیں حقائق دیکھنے سے محروم ہیں اور جو حق کا پیغام سننے کے لیے بھی کسی صورت تیار نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی سب سے بڑی جو مثال ہے دور حاضر کے سائنسدان آپ کو ملتے ہیں جن کی سائنٹیفک اپروچز بہت ہائی جا چکی ہیں، جنہوں نے براہ راست اللہ کی بے شمار قدرتوں کا جو ہے مشاہدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ پھر آیا 102 جو ہے اس میں شرک کرنے والوں کا جو جھوٹا اعتماد ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ شرک کرنے والے فرشتوں یا اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ بن جائیں گے اور روز قیامت ان کی شفاعت کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ نے شرک کرنے والوں کی ضیافت کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اگر آپ 103 سے لے کر 106 تک دیکھیں تو سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے ہیں اور وہ دنیاوی کامیابیوں پر بہت ناز اور فخر کر رہے ہیں، خود کو بڑا عقل مند اور آخرت کے لیے محنت کرنے والوں کو کم تر اور کم عقل سمجھتے ہیں۔ اگر آیات 107 سے لے کے 108 تک دیکھیں تو جنت کی نعمتوں سے جی نہیں بھرے گا۔ اس میں یہ بشارتیں دی گئی ہیں کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے ان کی ضیافت کے لیے فردوس کی جنت ہے۔ فردوس دراصل جنت کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے۔ جنت میں بہنے والی نہریں فردوس ہی سے پھوٹتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت کی نعمتیں اس قدر حسین اور مرغوب ہوں گی کہ انسان کبھی بھی ان سے نہیں اکتائے گا۔ پھر اگر آپ 109 میں دیکھیں تو اللہ کے کلمات کا شمار ناممکن ہے۔ اس میں بیان کیا گیا کہ اگر زمین پر موجود سمندر کے پانی کی سیاہی بنائی جائے اور مزید اتنی ہی سیاہی اور فراہم کر لی جائے، پھر اس سیاہی کے ذریعے اللہ کے کلمات تحریر کیے جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات کی تحریر مکمل نہیں ہو سکے گی۔ کائنات میں ہر مخلوق پہلی بار اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آتی ہے اور اللہ کی جو مخلوقات ہیں مسلسل دریافت ہو رہی ہیں، لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے تمام کلمات کو شمار کیا جا سکے اور ضبط تحریر میں لایا جا سکے۔ اس میں یہ ہمیں بہت خوبصورت اسلوب ملتا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ پھر آیا 110 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا اعلان ہے اور شرک کا سدباب کیا گیا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ بھی دیگر انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں، البتہ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں۔ اگر اللہ نے قرآن کریم میں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بشریت کو نمایاں نہ کیا ہوتا تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا ہے نا۔ سابقہ امتوں کی اس گمراہی کی اصلاح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے کر دی ہے کہ اگر ہم یہ ظلم کرتے تو پھر کون اصلاح کرتا۔ تو اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے اگر حضرت عزیر علیہ السلام کا مرتبہ بڑھا دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑھا دیا تھا، غلو کرنے لگے تھے، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کرنا ہے؟ اور اسی آیت میں مزید فرمایا کہ اصل معبود صرف اللہ ہے۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اچھے اعمال کیے جائیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یعنی اللہ کی مکمل اطاعت کی جو ہے نا کوشش کی جائے اور اس سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہ کی جائے۔ سورہ مریم ہے پارہ نمبر 16 میں، پارہ نمبر 16 کی یہ دوسری سورہ ہے، سورہ مریم،
اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اس سورہ میں انبیاء پر انعامات کے بیان جو ہیں واضح کیے گئے ہیں۔ انبیاء پر خاص طور پر جو انعامات تھے ان کو بیان کرنے والی یہ سورہ ہے۔ تو 10 انبیاء پر اللہ کے مختلف انعامات کا ذکر ہوا ہے اس سورہ میں۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء علیہ السلام میں سے، کہ جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جو ان میں سے تھے جن کو ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور جو کہ اولاد میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام کی، اور یہ ان میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا۔ اس میں آپ کو ریفرنس ملے گا سورہ مریم میں آیا نمبر 58 کا۔ تو اگر اس کی اوورال آیات کو آپ دیکھیں تو 4 طرح کی یہ مضامین ہیں اس میں۔ انبیاء کرام پر انعامات پہلا ٹاپک، دوسرا پھر برے اور اچھے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، دین آفٹر دیٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ملتا ہے، اور اس کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے، کشمکش ہے، اس کا جو ہے اسلوب واضح کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مریم، رکوع نمبر 1، آیات فرام 1 to 15۔ انسان اللہ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ سے جو ہے نا وہ مناجات کا، دعاؤں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیسے اکیلے میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یقین کا اظہار بھی ساتھ میں کر رہے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اور پھر التجا کرتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں ہوں، اور بیوی کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ بانجھ ہے، انہیں بظاہر اولاد کا جو ملنا ہے وہ ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک چاہت ہے، ایک تڑپ ہے، کیونکہ نبی ہیں اور آگے چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بڑھ جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کس طرح سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ جو پورشن ہے بیسیکلی اس رکوع کا، اس کا تعلق ان کے کلام سے ہے، جناب زکریا علیہ السلام کے کلام سے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ کے، اور بہرحال ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں، مگر ان کو ایک فکر جو ہے وہ لاحق ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اب دین کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ تھا ان دی اینڈ ان کے ذہن میں۔ اے اللہ، مجھے تو اولاد عطا فرما دے، اور بہت ہی پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اے میرے رب، تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگنے والا، اللہ کو پکارنے والا کبھی محروم رہ ہی نہیں سکتا۔ دیر یا بدیر دعا قبول ہوتی ہے، یا اس کا آلٹرنیٹ عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ اس بات پہ ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کی پکار کو سن لیا، اور بڑھاپے کے باوجود جبکہ ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھیں، معجزانہ طور پر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے، جو بہت نیک تھے، والدین سے حسن سلوک کرنے والے تھے، انتہائی نرم مزاج تھے، سافٹ ہارٹڈ تھے، اور دین کی خدمت میں، دین کی ایکٹیویٹیز میں آگے آگے بڑھنے والے تھے۔ تو جناب یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے جناب زکریا علیہ السلام کو، اس کا تذکرہ تھا ہمارے اس رکوع۔ اور جہاں تک ان کی عظمت کا بیان ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، تو انہیں شریعت پر پوری پابندی سے عمل کرنے کی جو ہے تلقین فرمائی گئی، ان کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انہیں لڑکپن ہی میں احکام شریعت کا جو ہے وہ فہم حاصل ہو گیا تھا، اور پھر یہ کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ انتہائی نرم مزاج تھے، پاکیزہ کردار کے حامل تھے، اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور ان کی جو بہترین جو خوبی بیان کی گئی، جو ایٹریبیوٹ کے، وہ حسن سلوک کرنے والے تھے، اور ہر طرح کی ڈس اوبیڈینس سے بچنے والے تھے۔ ولادت سے لے کر وفات تک ان پر سلامتی چھائی رہی، اور روز قیامت بھی وہ سلامتی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ بس رکوع نمبر 2 ہے، آیات فرام 16 to 40، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ تو آپ کے سامنے جو ہے اس میں جو ہے اسلوب واضح تھا سورہ آل عمران میں بھی، اور اسی طرح کا اسلوب یہاں پر مینشن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب جانتے ہیں کہ والد معجزانہ پیدا ہوئے ہیں والد کے بغیر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے، اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔
حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کے رب کے لیے ایسا کرنا آسان ہے، آپ کا بچہ تمام دنیا کے لیے قدرت کی ایک نشانی بن جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ اسے لوگوں کے پاس لے کر جائیں، جب وہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں نے ایسا روزہ رکھا ہے جس میں بولنے پر مجھے پابندی لگا دی گئی ہے، جو سوال کرنا ہو اسی سے پوچھو۔ پھر وہی بات کہ ان آیات میں وہ منظر ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس جاتی ہیں تو قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو گناہ کا گمان کیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موجزانہ طور پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے ہر اعتبار سے برکات سے نوازا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، مجھے اعلیٰ اخلاق سے مزین کیا گیا ہے، مجھے ولادت تک موت سلامتی سے سرفراز کیا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہ جنسی خواہشات اور اولاد کی ضرورت سے پاک ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر مزید اسی میں جنہوں نے نہیں مانا اس معجزانہ ولادت کو، اس کا تذکرہ بھی اسی رکوع کے اندر ہے کہ منکرین کے بارے میں پھر جو ہے انجام کا ذکر آیا ہے کہ بتا دیا گیا کہ روز قیامت ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اس روز انہیں اپنے اس اختلاف پر شدید ترین حسرت ہوگی، وہ جان لیں کہ انہیں آخرکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے۔ بہتر یہ کہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ بغیر والد کے بھی کسی انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ جی پورا 16 سے لے کے 40 تک کو میں سم اپ کر دیتی ہوں کہ اس جو رکوع کا انداز ہے وہ سورہ آل عمران جیسا ہے۔ پہلے معجزانہ ولادت یحییٰ علیہ السلام کی ذکر کی گئی جناب ذکریہ علیہ السلام کے بڑھاپے میں، اور اب معجزانہ ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں، اور پھر جی کس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے آگے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کیسے بیٹا عطا فرمائے گا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے؟ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اللہ کے ہاں اسباب کی پابندی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ولادت کا تذکرہ، پھر ان کی پریشانی کا، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے اعتراضات کو فیس کیا کہ لوگ تو اعتراض کریں گے ہی کریں گے تو میں کیا جواب دوں گی۔ تو پھر اپنی قوم کے پاس جب بیٹا لے کر گئی ہیں تو قوم نے گود میں بچے کو دیکھا تو بہت زیادہ سرپرائز ہوئی ہے، اور آبجیکشنز بھی ڈیفینیٹلی کی ہیں جس سے وہ ڈر رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھی ہیں، اور پوری کی پوری اسپیچ پھر انہوں نے دے دی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ انی عبد اللہ و آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انی عبد اللہ کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی اور بنایا ہے مجھے کیا، نبی، نبی۔ تو سبحان اللہ، ماں کی گود میں پوری تقریر فرما دی انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کی جو معجزانہ ولادت کا سلسلہ بھی سب کے سامنے آ گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا بھی اعلان ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، معبود وہی وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، اور جو باقی جو بھی غیر معبود ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے اختلافات کا بھی تذکرہ کر دیا گیا، جنہوں نے بھی غلو کیا اور نصارہ نے اللہ کی الوہیت میں شامل کر دیا ان چیزوں کو، تو ان سب چیزوں کا میں نے آپ سے تذکرہ کر دیا کہ قیامت کے دن ان کے سامنے صحیح صحیح فیصلہ لایا جائے گا، تب ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ رکوع نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں، آیات 41 سے لے کر 50 تک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو درد مندانہ اور حکیمانہ تبلیغ کی گئی ہے۔ آذر کا بیان ہے یہاں پر، اور ایک بات آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ مفسرین نے دونوں اوپینین ذکر کی ہیں اس میں، کہ بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ باپ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ چچا تھے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال ایک بزرگ ہیں خاندان کے، اور ان کے سامنے دعوت توحید پیش کی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دل سوزی کے ساتھ رکھی ہے، یہ جو ہے بیان اس مقام پر ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو بہت ہی حکیمانہ اسلوب میں دعوت دینے کا تذکرہ ہے اس رکوع میں۔ انہوں نے بہت دل سوزی کے ساتھ اور بہت نرم انداز میں جو ہے اپنا موقف واضح کیا، لیکن موقف بڑا دو ٹوک تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو آپ لوگ اور بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو، تو انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ یہ غلط طرز عمل ہے، اور یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کسی نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، ایسوں کی ماننے کا کیا فائدہ۔ تو اپنے باپ سے یہ ساری انہوں نے باتیں کی اور کہا کہ اے میرے باپ، میری پیروی کیجیے، میں رحمان کی طرف سے مقرر کردہ ہوں، رحمان نے مجھے کیا رحمت عطا فرمائی ہے، وہی عطا فرمائی ہے، اگر آپ نے میری بات قبول نہ کی تو شیطان کے ساتھ ہی قرار پائیں گے، اور اس شیطان کے ساتھ آپ کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ باپ نے غصے میں کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میرے گھر سے نکل جاؤ، نہیں تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ یہ کچھ گھر والوں کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا پڑا ہے، فیس کرنا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کا جاتے ہوئے کیا اسلوب ہے کہ انہوں نے وہ سلام کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے، اور جب مشرک گھرانے سے علیحدگی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے اور یعقوب علیہ السلام جیسے پوتے بھی پھر ان کو عطا فرمائے۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے، ہماری زندگیوں میں یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ بندہ کہیں سے اگر کٹتا ہے تو اللہ کہیں اس کو جوڑتا بھی ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے رسول ہیں نا، بیٹا بھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ بھی اسحاق علیہ السلام، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول، پوتا بھی وہ بھی یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول، بعد میں پھر یوسف علیہ السلام، اور پوری نسل پھر آگے بنی اسرائیل کی چلی ہے اور ابو الانبیاء قرار فرمائے ہیں، یہ قرار پائے ہیں۔ چنانچہ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ بڑی عمدگی کے ساتھ لوگوں کی زبانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری و ساری فرما دیا ہے۔ یہ خوبصورت ذکر جو ہے نا اس مقام پر آیا ہے کہ انسان جب اس کے لیے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے اور کھلتے ہیں، اور اس میں کتنی برکت ہوتی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو، پیسمسٹک نہ ہو، ہمیشہ اپروچ کیا ہونی چاہیے، ہوپ فل رہنا چاہیے، اور آپٹیمسٹک اپروچ ہونی چاہیے کہ نہیں، میرا رب مجھے وہاں سے بھی دے گا جہاں سے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ پھر رکو نمبر 4 ہے ہمارے پاس آیات فرام 51 to 65، انبیاء کرام کا ذکر ہے، لیکن ذکر بھی ہے بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت۔ تو اس مقام پر کیا فرمایا گیا ہے کہ 4 انبیاء کا ذکر مبارک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، ان سب کا مبارک تذکرہ اور عظمتوں کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوا کہ یہ نیک بندے تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی تلاوت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے، بڑی عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے وہ ناخلف قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناخلف ہونے سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی، وہ بھی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواہشات کی پیروی کرنے سے بچائے، اپنے احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ تو اس میں بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو سچی توبہ کی روش اختیار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت کی ان جو نعمتیں ہیں، جو جنت کی جو نعمتیں ہیں ساری کی ساری، وہ ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ مریم میں رکوع نمبر 5 ہے، آیات 66 سے لے کر 82 تک ہے۔ مشرکین کے اعتراضات کا یہاں جواب دیا گیا کہ جو بھی وہ آبجیکشن اٹھا رہی ہیں، یہاں پر ان کو رپلائی دیا گیا ہے۔ اب جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے کہ وہ کہنے لگے مرنے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندگی دی جائے، تو اس میں بتایا گیا ان کو کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تب بھی تو پیدا کیا ہے، جب تم نہ تھے تو پیدا کر دیا ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہوگا۔ پھر مزید بتایا گیا کہ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا
تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دے گا۔ مشرکین کے سردار کہتے تھے کہ ہماری محفلیں بڑی رونق ہیں، کیا رونق ہے ہماری محفلوں میں، کیا رنگا رنگی ہے، دیکھو بڑی ریل پیل ہے، بڑی چہل ہے یہاں پر سرداران قریش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے ہاں دیکھو الزام تراشی کرتے تھے، بہت ہی غلط بیہیویئر یوز کرتے تھے، بد کلامی کرتے تھے، کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں دیکھو، کیسے پکارتے تھے معاذ اللہ کہ محمد کے ہاں دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تو غریب قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ جواب میں بتایا گیا کہ پچھلی بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، جن کے پاس بڑی محفلیں تھیں اور شاندار محفلیں رکھنے والے تھے، ان کے پاس بڑا مال و اسباب تھا، بہت لیوش لائف اسپینڈ کر رہے تھے وہ، مگر ان قوموں کو اللہ کا عذاب آیا تو کوئی نہیں بچا سکا، نہ یہ مجالس جس کو اس سے جا کر بیٹھتے تھے، بڑی بڑی مجلسیں، نہ ان کے مال و اسباب، کوئی چیز عذاب کو نہیں روک سکتی جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو اصل امپورٹنس شو کی گئی ہے، وٹ از امپورٹنٹ اوور ہیئر بیسکلی از ناٹ یور ویلتھ، ناٹ ایٹ آل، تمہارے مال و اسباب کی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت تقوی کی ہے۔ ہو از متقی وہی ہے جو اللہ کے ہاں اہم ترین ہے، جو ہو از رچ ود دا ویلتھ آف ایمان، وہ ہے صحیح طور پر مالا مال۔ تو ایمان ہے تو وہ جو ہے اس کی امپورٹنس ہے، تقوی ہے تو اللہ کے ہاں وہ قیمتی ہے۔ تو یہ دو فیکٹرز ہیں، تقوی اور ایمان، یہ ہوں گے تو رب کے ہاں محبوب ہوگا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو پیارے صحابہ کرام ہیں۔ تم دیکھو، تم نے اگر سرکشی کی روش اختیار کی ہے تو پچھلی قوموں کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ پھر مزید یہ انڈیکیٹ کیا گیا کہ جو کوئی نیکی کا عمل کرے گا وہ انعام پائے گا، اور جو کوئی نافرمانی کی روش اختیار کرے گا وہ برباد ہو کر رہے گا۔ اور یہ اصول ہے، دس از اے پرنسپل جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فالو کرتے ہیں، اور بار بار ہمیں متنبع بھی کرتے ہیں، وارن بھی کرتے ہیں کہ کیا کرو، برے اعمال سے باز آ جاؤ اور اچھے اعمال کی طرف آ جاؤ۔ بشیر و نذیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ اچھے اعمال کرنے والوں کو کیا بتائیں، انہیں خوشخبریاں دیں، اور جو برے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے وہ نذیر ہیں، ڈرانے والے، تاکہ لوگ باز آ جائیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ہماری آیات ہے، رکوع نمبر 6 ہے یہ، کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے۔ میسج جو کنوے کیا گیا ہے کہ روز قیامت حال کیا ہوگا، کہ کافروں کو شیاطین اکساتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جواب میں طرح طرح کے آبجیکشن اور طنز کرتے ہیں، اور ان کا انجام ان کے لیے بہت برا ہونے والا ہے۔ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، ان کے خاتمہ کے لیے الٹی گنتی ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے۔ روز قیامت اللہ کے نیک بندوں کی مہمانوں کی طرح ہاسپٹیلٹی کی جائے گی، کہ ان کی آوبخت ہوگی، انہیں مہمان نوازی ان کی جائے گی۔ اس کے اپوزٹ پہ اگر مجرمز کو آپ دیکھیں، جو مجرم ہیں، کرمنلز ہیں، جو اللہ کے ہاں مجرم ہیں، وہ پیاسے جانوروں کی طرح انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسے حال سے بچائیں۔ پھر جو مین چیز ہے وہ 88 سے لے کر 95 میں دیکھی ہے، وہ ہے شرک۔ شرک کو واضح کیا گیا ہے اس آیت میں کہ جب کوئی کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیتا ہے تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہوتا کیا ہے کل کائنات۔ اس میں بہت زیادہ ایمفسس آیا ہے خاص طور پہ یہاں شرک کے حوالے سے، کہ شرک کی زوردار مذمت کی گئی ہے، کہ جس کے تحت کسی کو اللہ کی اولاد قرار جب دیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس شرک کی وجہ سے کائنات کی ہر شے غضبناک ہو جاتی ہے۔ صرف کہنے کی بات نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، پوری کائنات ایکٹیو ہو جاتی ہے جب کوئی شرک کرتا ہے۔ آسمان پھٹ پڑنے کو تیار ہوتے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونا چاہتی ہے، اور پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر شے کو تھاما ہوا ہے۔ بلا شبہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے جو بھی اس کائنات میں ہے۔ روز قیامت ہر انسان یا فرشتہ اللہ کے سامنے اس کے لیے، اس بندے کے سامنے پیش ہوگا۔ ہر انسان، ہر فرشتہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوگا، اور پھر ہر انسان کو فرداً فرداً اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔
ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ پھر بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اگلی جو آیت ہے آیا 96 میں، اس میں نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام ہے، اور کیا حدیث ہے بہت ہی خوبصورت، وہ سنیں۔ بشارت دی گئی ہے کہ جو بھی لوگ ایمان لائے ہیں اور اس کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت کے جذبات پیدا فرما دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت رکھو، تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام آسمان والوں کو ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو دوست رکھتا ہے، تم بھی اسے دوست رکھو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر دنیا میں بھی اس کی مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور پھر اگر 97 کا آپ میسج دیکھیں تو اس میں تبلیغ کا عمل قرآن کے ذریعے کرنا چاہیے، یہی کنوے کیا گیا ہے میسج کہ اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو کیا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ کے فرما برداروں کو اچھے اجر کی بشارت دیں۔ پھر 98 ہے کہ دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ خبردار کیا کیا گیا ہے کہ آخرت میں گناہوں پر عذاب سے دوچار ہونے والوں کو دوبارہ موقع نہیں ملتا کہ وہ دنیا میں پھر سے آ کر گناہوں کی تلافی کر سکے، کمپنسیٹ کر سکے اور اپنی آخرت سنوارنے کا کوئی بھی اہتمام کر سکیں۔ اللہ نے کئی قوموں کو ہلاک کیا، لیکن اب کسی کا دوبارہ دنیا میں آمد کا امکان نہیں ہے۔ اس رکوع کو میں سم اپ کر دیتی ہوں۔ مین جو تھیم ہے اس میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت غضب کے انداز میں اس میں کلام فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتے ہیں، اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ، تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، بکھر جائیں۔ کہ مطلب یہ اس قدر بھونڈا عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دے دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد کی ضرورت مخلوق کو ہوتی ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور آگے کیا بتا دیا کہ ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے جو ہے وہ پیش ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، آیا نمبر 95 میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ وَكُلُّهُمْ، اور ان میں سے ہر ایک ان میں سے آتی ہی آنے والا ہے اس کے پاس، یوم دن القیامت، قیامت کے، فردن اکیلا، ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اکیلا اکیلا پیش ہوگا۔ اور بتا دیا گیا قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں، عربی زبان میں آسان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ آگے بڑھ کر قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ یہیں پر جی ہماری سورہ مریم کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی طرف۔ سورہ طٰہٰ، اس میں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ظہور نبوت کا آپ کو تذکرہ ملتا ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات 1 سے لے کر 24 تک ہے ہمارے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات ملتی ہے آپ کو اس میں، اور اس میں اگر شروع میں آپ دیکھیں تو ولادت سے لے کر مدین روانگی کا ذکر ہے، پھر مدین سے جب مصر واپس آتے ہیں تو پھر فرعون کی ہلاکت، پھر جو ہے مصر سے صحرائے سینا ہجرت تا وصال کا ذکر ہے، پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات مینشن ہے، احوال قیامت ہیں، عظمت قرآن اور قصہ آدم و ابلیس، اور قرآن سے غفلت کا جو ہے نا حسرتناک انجام، اور مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش جو ہے اس میں آپ کو ملتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آیات 1 سے لے کر 24 تک ہے رکوع 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کے حوالے سے ہے یہ رکوع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے مصر واپس جا رہے تھے، مصر سے مدین چلے گئے، وہ واقعات بعد کی صورتوں میں بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور اب واپس آ رہے ہیں۔ دوران سفر ایک جگہ انہیں آگ نظر آئی، آگ کے قریب پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی بندگی کرنا، نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے،
آخرت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی گئی کہ لوگوں اس سے غافل نہ ہو جانا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نشانیاں عطا فرمائیں، عصا کو کہا کہ وہ اسے ڈالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ باہر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نورانی روشن ہو گیا۔ تو یہ بڑے خاص طور پہ یہ والے دو بڑے بڑے معجزات اور نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی ہیں، اور یہاں پر اظہار نبوت ہو رہا ہے اور معجزات عطا کیے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ فرعون کے پاس جانے کا بھی حکم دیا گیا جو کہ سرکشی پر اتر آیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون کو سیدھے راستے کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ تو پتہ چلا یہ کہ پیغمبروں کی دعوت انقلابی ہوتی ہے اور وقت کے ایوانوں اور حکمرانوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے معجزات کے ساتھ ان کو اس کی طرف بھیجا گیا۔ اس کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں رکوع نمبر 2 میں، آیات ہمارے پاس 25 سے لے کر 54 تک ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت کا بھی تذکرہ ہے۔ دعا ہے آیا نمبر 25 سے شروع ہوتی ہے کہ قال رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ جائیں میری بات کو، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا دے میرے لیے وزیر مددگار میرے گھر والوں میں سے۔ اور انہوں نے یہ دعائیں کی کہ اے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، اور اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اور چاہتے یہ کیوں تھے کہ تاکہ یہ جو بات، یہ میسج کنوے کرنے والے ہیں، لوگ اس بات کو اچھے سے سمجھ جائیں اور میری بات اچھی طرح سے وہ لوگ سن لیں، اور میرے لیے ایک پھر ہیلپر جو ہے ایک معاون بنا دے، ہارون اخی، اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا جو ہے معاون بنا دیا جائے۔ یہ بہت ہی مشہور دعائیں ہیں جو آپ کو اس مقام پر ملتی ہیں، اور بہت ہی زیادہ ان کی فضیلت بھی ہے، اور یہ بہت انسان کو تقویت بھی عطا کرتی ہیں۔ جب ایک انسان ان کو واقعی ہی میں دل سے پڑھتا ہے تو سچ مچ میں اس کے زبان کی گرہ بھی کھل جاتی ہے، جو بات وہ دوسروں تک کنوے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ پہنچ بھی جاتی ہے، اور اشکال بھی کوئی واقعہ نہیں ہوتے، کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت جو پڑ جاتی ہے۔ تو کبھی بھی کوئی ایسی ٹاسک، مشکل ترین بات جو کنوے کرنی ہو اور کسی اپنے سے زیادہ اسٹرانگ پرسن کے سامنے کنوے کرنی ہو، تو اس دعا کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ آسان فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ یہ بہت ہی مشہور دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر عطا فرمائی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ ان کے بھائی ہیں، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اگر دیکھا جائے نا ہسٹری میں، اور آل اوور دا ہسٹری آپ ایک نظر ڈالیں، تو سب سے بہترین جو تحفہ ہے نا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ملا ہے۔ مانگی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہے کہ انہیں ان کا ساتھ چاہیے، وہ ان کے لیے سپورٹ بن جائیں، لیکن ان کے کہنے پر حضرت ہارون علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی گئی ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو اس کا کوئی نیم البدل ہی نہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہسٹری میں اگزامپل ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تم پر پہلے بھی بڑے احسانات کیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ ہوا تھا، اس وقت کے فرعون نے بہت ظلم و ستم کرنا چاہا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا تھا ان کو، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا سارا معاملہ جو بھی پروٹیکشن کا تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ احسانات کا ذکر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ پھر ایک ناحق قتل کا معاملہ، یعنی ایک خطا سے قتل کا معاملہ ہو گیا تھا مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے، اور اب مدین سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اعلان نبوت ہو رہا ہے، ظہور نبوت ہو رہا ہے، اور اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ اور فرعون سے کلام کر کے اس کو دعوت دو۔ اور بڑا عجیب معاملہ ہے یہاں پر کہ فرعون جیسا سرکش انسان ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلال والے رسول ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہی ہیں فَقُولَا
बस दोनों कहो, लाहू उसे कौलन बात, लय्यिनन ऐसी बात कहो जो कि नरम हो, कौलन लय्यिनन नरम बात कहना, लअल्लाहु शायद को यतज़क्करु वो नसीहत पकड़े, औ यख्शा या वो डर जाए। तो बात क्या मेंशन की गई है इसमें कि आप जाएं और उसकी तरफ मैसेज कन्वे करें, लेकिन दावत का उस्लूब इंडिकेट किया गया है कि बात बहुत सॉफ्टर वे में करनी है, बात बिल्कुल भी सख्त तरीके से नहीं करनी। फिर रुकू नंबर 3 है हमारे पास, आयात हमारे पास 55 से लेकर 76 तक है इसमें। फिरऔन की सरकशी और जादूगरों की हक परस्ती। फिरऔन के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, अपने मोजज़ात पेश किए हैं, उनको उन मोजज़ात को उसने फिरऔन ने जादू करार दिया है माअज़ल्लाह। फिर माहिर जादूगरों को बुलाया गया, ये बात पहले भी आ चुकी है। जादूगर मुकाबले में हार गए और उन्हें यकीन हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ पेश किया ये जादू नहीं है बल्कि ये हक है, जो भी कुछ है ये हक है। चुनाचे वो बेख्तियार सजदे में चले गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की रिसालत और अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आए। फिरऔन ने तशद्दुद से जवाब दिया, फिर उनको दलील तो उसके पास कोई थी नहीं, जब एक खोखला इंसान हो तो फिर वो कैसे रिएक्ट करता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा और तुम्हें सूली दे दूंगा। जादूगरों ने इस्तकामत का मुजाहरा किया, वो तो कंप्लीट डिटर्मिनेशन पे थे, जब उन्होंने दीन को फॉलो कर लिया तो वो परसिस्टेंट थे, अब वो उसे हिलना नहीं चाहते थे। तो जब उन पे हक वाजिया हो गया था तो फिर आगे उन्होंने भी वैसा बोल्ड बिहेव किया है कि तुम जो चाहो तुम कर लो, अब हम पर हक वाजिया हो गया है, अब तो हम अल्लाह पर ही ईमान लाने वाले हैं। तू तो बस दुनिया की जिंदगी में हमारा खात्मा कर देगा ना। जो भी कोशिश यू आर गोइंग टू डू, वट एवर द थिंग यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन अस, वट एवर द पनिशमेंट इज, वो क्या करेगी हमें, हमारा खात्मा इस दुनिया के हद तक करेगी ना। हम तो आखिरत के तलबगार हैं, सारे फैसले वहां पर होंगे और जिसने अल्लाह की नाफरमानी की होगी वो इस हाल में होगा कि अजाब और तकलीफ की वजह से जिंदों में शुमार हो सकेगा ना मर सकेगा। तो ऐसी अजियत बड़ी वहां की लाइफ का क्या जो है वो फायदा है जो कि परमानेंट है। ये दुनिया तो आर्जी है, धोखे का सामान है, एक दिन खत्म हो जाएगी। वो जो दुनिया है, वो जो आखिरत का टाइम पीरियड है जो परमानेंट है, हमेशा का है, वहां का अजाब, वहां की तकलीफ कि ना इंसान जिंदों में रह सके ना मुर्दों में, वहां की तकलीफ से निजात पाना ज्यादा अहम है या दुनिया की जो कि जस्ट अ टेम्परेरी टाइम पीरियड, ये इतना बड़ा टाइम स्पैन भी नहीं है। तो इस मौका पर ये चीज एक्सप्लेन की गई कि जिसने अल्लाह का कहा माना, ये जादूगरों ने क्या कहा किया है, ये अल्लाह का कहा माना है। जादूगरों की जुबान से कितनी प्यारी बातें यहाँ जारी हो रही हैं जिसका अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहाँ पे हमें इजहार अता फरमाया है, और जन्नत की दायमी नेमतें होंगी वहां पर। फिर रुकू नंबर 4 है हमारे पास, आयात इसमें 77 से लेकर 89 तक हैं कि उजरत पसंदी नुकसान पहुंचाती है। इस रुकू में फिर और उसके लश्करों की तबाही और फिर बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के एहसानात का जिक्र है। फिरऔन और आले फिरऔन गर्क कर दिए गए, बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बचा लिया। अब तकाजा ये था ना कि वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करें, कि वो थैंकफुल हो जाएं और नाशुक्री ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो उन पर अल्लाह ताला का गजब होगा। तो यहाँ पर क्या वाज़ेह किया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया तौरात अता फरमाने के लिए, और उन्होंने इस पुकार का जो है ना, इस पुकार पर लब्बैक कहा। और उनका उस वक्त क्या सूरत हाल थी कि उन्होंने इस पुकार पर लब्बैक कहते हुए जल्दी की, और वो जल्दी चले गए अपनी मुलाकात करने के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ कोहे तूर पर। पीछे ये हुआ है कि बनी इसराइल वो आपकी गैर मौजूदगी में गुमराह हो गए, और सामरी उसको तो पहले ही जेलसी थी, हसद था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। उसने एक तरकीब इख्तियार की, एक साजिश की कि एक बछड़े की सी सूरत बनाई और कहा ये तुम्हारा माबूद है। मूसा अलैहिस्सलाम का माबूद भी ये है, तो वो अपने असल माबूद को बेसिकली भूल चुका है, उसने ये पोर्ट्रे किया माअज़ल्लाह। हालांकि ये जो बछड़ा था उसके अंदर ना तो कोई हरकत थी, ना वो कोई जवाब दे सकता था, ना किसी नफा नुकसान का वो मालिक था, लेकिन बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद ने उसको माबूद मानकर उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी थी माअज़ल्लाह। फिर आगे रुकू नंबर 5 है, आयात 90 से लेकर 104 तक हैं। कौम की गुमराही और उस दौरान हजरत हारून अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल क्या था। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल की वजाहत की गई है इस रुकू में, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनको
باقاعدہ ذمہ دار اور رسپانسیبل بنا کر گئے تھے اپنی غیر موجودگی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، پیچھے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اتھارٹی دی، ذمہ دار بنایا، تو انہوں نے مشرکین کو بچڑے کی جو پرستش ہے اسے روکا، لیکن وہ ضد پر اڑے ہوئے تھے، وہ باز نہیں آئے، اور کہا کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے ہم اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سختی کرتے تو ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیش آ جاتی، چنانچہ وہ ایک حد تک انہیں روکتے رہے، اس کے بعد وہ رک گئے، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ جب انہوں نے قوم کو دیکھا کہ وہ مبتلا ہو گئے شرک کے اندر تو غصے کا اظہار کیا، انہوں نے سامری سے انویسٹیگیٹ بھی کیا اس حوالے سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا جاؤ اب تم زندگی بھر اچھوت کی طرح رہوگے، کوئی تمہارے قریب آئے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی، تمہارے تراشے ہوئے معبود کو ہم جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیں گے اور اس کی راہ کو دریا میں بہا دیں گے، کیونکہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور وہی جو ہے ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا پھر انجام ہوا تھا سامری کا۔ Then we have رکوع نمبر 6 آیات we have from 105 to 115۔ روز قیامت شفاعت کی حقیقت انڈیکیٹ کی گئی ہے کہ شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اللہ کی اجازت کے۔ یہ شفاعت جو ہے یہ حق ہے اور یہ ثابت شدہ ہے مگر وہ جو اللہ کے اذن سے ہوگی، ٹھیک ہے، یہ شفاعت ہے، حق شدہ ہے، ثابت ہے، لیکن ہوگی اللہ کے اذن سے، اور اس کی ہوگی جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند فرمائے گا۔ اس دن تمام چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، ظلم کرنے والا برباد ہوگا اور خلوص سے نیک اعمال کرنے والا کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے بارے میں تلقین کی گئی کہ آپ اس کے ساتھ زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھا بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جمع بھی فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت دعا کی جو ہے یہاں پر تلقین کی گئی ہے علم کی فضیلت کے حوالے سے، کہ جو ہے ربی زدنی علما، کیا دعا کیجئے آپ کہ اے میرے رب مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے۔ تو یہ دعا ہمارے بھی جو ہے مستقل معمولات میں شامل رہنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے یہاں پہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ سکون سے وحی کے جو نزول کو نا آپ وصول کریں۔ آپ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسیکلی جب بھی کبھی یہ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی تو یاد کرنے کے لیے جلدی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ جلدی نہ کریں، سکون سے وحی کے نزول کو وصول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی قرآن جو ہے وہ یاد کروا دیں گے، البتہ آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں ان الفاظ کے ساتھ ربی زدنی علما، کہ اے میرے اللہ مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے۔ تو آپ اسے دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ربی زدنی علما بھی اور ربی زدنی علما، دونوں طرح سے اس کا اسلوب ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو آیات ہے ہمارے پاس رکوع نمبر 7 کی ہے، آیات فرام 116 to 128، 116 سے لے کر 128 تک، 116 to 128 قرآن سے بے رغبتی کی سزا انڈیکیٹ کی گئی ہے۔ یہاں پر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو ہے قصہ بھی بیان ہوا ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کا بیان ہے، سوائے ابلیس کے جو کہ بہرحال جنات میں سے تھا۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کی کس طرح سے توبہ قبول فرمائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دے کر زمین پر بھیجا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو وحی کی پیروی کرے گا who will follow it، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، they will not be sad at all، جو کوئی بھی وحی کو فالو کرے گا۔ پھر بتایا گیا کہ جو اللہ کی وحی کو فراموش کر دے گا، اور آخری وحی قرآن کی صورت میں ہے، فرمایا کہ جو آخری وحی جو قرآن کی صورت میں آ گئی، جو اس کو فراموش کر دے، نظر انداز کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کرے گا اور اندھا بنا کر کھڑا کرے گا، جیسے ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو بلا دیا، اللہ ان کو فراموش کر دے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے اور ہمیں قرآن سے تعلق اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں جو ہے وہ رکوع نمبر ہمارے پاس ہے 8، جو اس سورہ کا آخری رکوع ہے، جس میں آیات جو ہیں ہمارے پاس 129 سے لے کر 135 تک ہیں۔
اس میں یہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی جو بھی طنز تھا، اذیتیں تھیں، اس کو برداشت کرنے کی سب سے پہلے تلقین کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں اللہ کا ذکر کر کے قلبی سکون حاصل کریں۔ بعد ازاں انہیں اوقات میں نماز فرض بھی کر دی گئیں، اور یہ بھی مزید بتا دیا گیا کہ کافروں کی شان و شوکت اور مال و اسباب سے آپ نے انفلوئنس بالکل بھی نہیں ہونا۔ یہ ان کے لیے صرف 4 دن کی چاندنی کے مترادف ہے۔ اللہ کی مدد کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھیے اور گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر ساری محنت رزق حاصل کرنے کے لیے لگا دیں۔ لوگوں کا رازق اللہ ہے، دنیا میں بھی وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، البتہ آخرت کی نعمتیں صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہیں۔ تو کیا ہے ہمارے پاس ٹو ڈو لسٹ میں پہلی چیز؟ وی ہیو ٹو گین تقوی، وی ہیو ٹو بیکم متقی۔ پھر جو لاسٹ آیات ہیں 133 سے 135، اس میں قرآن معجزہ ہے، اس کو تذکرہ اس کا کیا گیا ہے کہ ان جو مشرکین کا اعتراض ہے، آبجیکشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی فرمائش کے مطابق جو ہے وہ معجزہ میریکل نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ کل کائنات کے لیے پوری رہتی دنیا تک اس کا ایک حرف بھی چینج نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو جیتا جاتا معجزہ ہے، لیکن مشرکین ماننے کو تیار نہیں۔ تو اس جیسا کلام وہ پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اگر اللہ انہیں قرآن کے نزول سے پہلے ہی نافرمانیوں کی سزا دیتا تو پھر یہ شکوہ کرتے، پھر یہ پوائنٹ اٹھاتے کہ اے اللہ، تو نے کیوں نہ کوئی رسول ہماری طرف بھیجا اور کتاب نازل کی ہوتی تاکہ ہم سزا سے بچ جاتے۔ اب جبکہ رسول آ چکے، کتاب نازل ہو چکی، پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک ہے وہ انتظار کر لیں، ان قریب ظاہر ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ تو یہ اس رکوع کا آخری جو رکوع ہے، اس میں بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص طور پر ایڈریس کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ حق و باطل والا معاملہ تو چل رہا ہے، آپ صبر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے پھر ذکر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اس کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ کے ذریعے امت جو ہے نا، اس کو آپ نے تعلیم دینی ہے کہ جو باغی و نافرمان ہے وہ مال و دولت کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جائے۔ ہمارا بھی تو المیہ یہ ہے نا، ہم بھی تو ایسا کرنے لگتے ہیں کہ جو بھی ویلتھ میں زیادہ ہے، مال و دولت میں زیادہ ہے، تو روب میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ایسا روب میرے دلوں سے نکال دے، یہ کھوکھلا روب ہے، یہ مال، یہ صورتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ یہ جو دل ہے نا، دل کے اندر تقوی ہے، وہ ہمیں خود اچیو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھتا ہے، ہمارے مال نہیں دیکھتا۔ تو رازق تو ہے ہی وہ، اور وہ ہر ایک کو رزق عطا کر رہا ہے، البتہ نعمتیں متقین کے لیے ہیں۔ تو سب سے بڑا ہمارے لیے پوائنٹ عمل کا یہ ہے، اور یہ متقین کے لیے نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ مشرکین کے پوائنٹ کو واضح کر دیا گیا کہ وہ جو پوائنٹ اٹھائیں گے نا کہ ان کو کیوں نہیں کچھ عطا کیا گیا ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ، اصل معجزہ قرآن حکیم دے دیا ہے۔ اس کو مانیں گے تو ہدایت پہ رہیں گے، اس کے مثل کوئی کلام یہ پیش نہیں کر سکتے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، چاہے جس کی مدد یہ لے لیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس بات پہ دلائی گئی، فوکس کروایا گیا کہ اہل ایمان بھی انتظار کریں، مخالفت کرنے والوں کا انجام بھی سامنے آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے، ہماری دعا ہونی چاہیے دل کی گہرائیوں سے، کہ اللہ ہمیں قرآن سے مزید محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی پوری طرح توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔